دعا ہے پروردگار عالم آپ مومن مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، سوائے کربلا کے غم کی کوئی دوسرا غم آپ کو نصیب نہ فرمائے۔ جو حاجات لے کر آپ بزرگ بچے ضعیف جوان مرد خواتین جتنے قدم چل کر زہرا کے اس دکھی اور مظلوم بیٹے کی عزا میں آئے ہیں، پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروردگارہ اس مجلس میں آنے والے مظلوم کے چاہنے والے اہل بیت سے محبت رکھنے والے جن پریشانیوں جن مشکلات جن امتحانات میں مشکلوں میں ہیں، پروردگارہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، تمام مومنین مومنات کے شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہو چکے ہیں مومنین مومنات اور خصوصاً وہ مومنین جن کا کوئی باقی نہیں بچا، پروردگارہ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، انہیں اعلیٰ میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو نظر و نیاز جو مومنین دیتے ہیں، پروردگارہ اس کو قبول فرما، خصوصاً جن مومنین کی طرف سے لنگر حسین کا نیاز حسین کا بندوبست کیا جاتا ہے، پروردگارہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء حقہ کا سیمر سر پر قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ عرض کر رہے ہیں عباس ہے کلید حیا کے اصول کی۔ کلید کہتے ہیں چابی کو۔ عباس ہے کلید حیا کے اصول کی، اور یہ مستند سند ہے وفا کے اصول کی۔ عباس ہے کلید حیا کے اصول کی، اور یہ مستند سند ہے وفا کے اصول کی، اور کہتا ہوں کہ اس کے تفعیل ہوتی ہے ہر ایک دعا قبول، اس کے تفعیل ہوتی ہے ہر ایک دعا قبول، کیونکہ یہ خود دعا ہے جناب بطول کی۔ جناب زہرا کا جب نام آتا ہے تو درود پڑھا کرے، بلند صلوات۔ اور دین کو صاحب احساس بنا دیتی ہے، دین کو صاحب احساس بنا دیتی ہے، اور فکر کو دین کا آفتاب بنا دیتی ہے۔ دین کو صاحب احساس بنا دیتی ہے اور فکر کو دین کا آفتاب بنا دیتی ہے۔ فاطمہ زہرا کے بچوں سے جو بھی کرے محبت، فاطمہ زہرا کے بچوں سے جو بھی کرے محبت، یہ ہر وفادار کو عباس بنا دیتی ہے، ہر وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ بلند صلوات۔ مولا علیہ السلام ایک باغ میں چل رہے ہیں، شہزادہ حسن بھی ساتھ ساتھ ہیں، مولا آگے آگے چل رہے ہیں، بیٹا پیچھے پیچھے چل رہا ہے، باغ کی سیر کر رہے ہیں۔ تو جناب حسن کے ذہن میں کوئی خیال آیا، کہتے ہیں بابا جی میرا بیٹا، بابا یہ جو جناب سلمان علی نبی نا گزرے ہیں، ان کی بڑی حکومت تھی، اب آپ تخت سنا ہوا نا واقعہ، قرآن کا واقعہ ہے، اب آپ پہ تخت انسان جنات چرند پرند سب ان کے نوکر تابعدار، سب پہ کنٹرول، بس اتنی بات کرنی تھی۔ علی رکے، رک کر مڑے، مڑ کر دیکھا، دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں گل چھیڑی آئی تاں سن بچڑا۔ اب معذرت پنجابی بھی گل ہے، گل چھیڑی آئی تا سن بچڑا، زہرا دا بدل منیرے۔ علی فرماندے سلمان دے ہاتھ ایک مندری ہائی، با
वसफ ते बा तो कीरे गल छेड़ी आई तां सुन बचड़ा ज़हरा दा बदल मुनीरे सलमान दे हाथ एक मुंदरी हाई अंगूठी हकीक जरा पहन दियो तुसी सलमान दे हाथ एक मुंदरी हाई बा वसफ ते बा तो कीरे अली फरमांदे उदे नाल ओ राज करेंदा हा उदे नाल ओ राज करेंदा हा उथे हाई ए तासीरे उस मुंदरी ते मेरा चन बचड़ा तेरे प्यू दा ना तहरीरे उस मुंदरी ते मेरा चन बचड़ा तेरे प्यू दा ना तहरीरे इसको अली कहते हैं सलात मिल के पढ़े आलम मैं रोजाना एक का इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ 2 फिर 3 आज 4 पे और इंशाल्लाह 5 पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और कुल मुफ्तियान दीन से ये कहती है करबला कुल मुफ्तियान दीन से ये कहती है करबला अरे बिद्दत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया कुल मुफ्तियान दीन से ये कहती है करबला अरे बिद्दत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया अरे तू इसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी तू इसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी मेरा हुसैन तो सारी शरीयत बचा गया पर मोहम्मद अलबैत मोहम्मद सलावत कबूलियत वास्ते बीमार मोमिनीन मोमिनात दी शिफाअत दे वास्ते और गुनाहान कबीरा और सगीरा दी मगफरत दे वास्ते बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इस मजलिस दे हकीकी वारिस अपने आका और मौला दी आमद दे वास्ते फिर भी सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रहमान या रहीम या मुकल्लिबल कुलूब बिस्मिल्लाह सबित कलूबना अला दीन किया मुफर्रिजल फरेजा हमाना वगमना या अल्लाह फिर भी सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद काशिफल करबे वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम एक शिफा करबी व करबल मोमिनीन बेहक अखी कल हुसैन या अबल फज़ल अब्बास सलावत हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला है व निअमन नसीर ओ फविद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीर बिल इबाद सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा सलातु वस्सलामु अला बिस्मिल्लाह
رسوله الكريم أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ويا سلطان الصابرين الذي هرمه أسير إلى الكوفات والشام میرا 32 سال دا ویر تے تیرا ویر فقط مادہ بول اکبر قاسم میں کو ویندن جڑا ویندا روب برادر رون لیو سمجھائی ونجا کیڑے ویلے دا نا غریب دا نا چاہے کیڑے ویلے دا کیڑے موقع نو یاد کیتا ہے جدن 200 بچہ جمع ہوئے آئے خالی جام ہتھا جائیں الاتش دی آواز بلند آئی کئی واری حسین دی 4 سالہ دی سکینہ غازی دے خیمے جاویا آنکھیں چاچی میرا چاچا کن گیا ہے میرا اصغر مردہ ویدے مقتلیاں کتاباں لکھ دیا ہیں 7 دفعہ یا 9 دفعہ حسین دی معصوم دی خالی جام چاہ کے غازی دی خیمے جاویا جدا سکینہ وال گئی ہے غازی خیمے چاہے ڈٹھا ہے فضل دی ماں مسلح تے بہ کے روندے پئی ہے غازی آدھا ہے میں بھی جیدہ ہوا تو بھی روندی ہوئے آواز آدھی سردار غربت رویندی آئی حسین دی تصدی 9 دفعہ خالی جام چاہ کے آئی آدھی آئی چاچی میرے چاچے نو آنکھ میرا اصغر ڈاڈا تسائے جناکم شرم کر کے نر نہ کرو بس غریب دے آخر 2 دن رہ گئے عباس خیمے چے سکینہ بچن نال لائے کے خیمے پہنچیے آدھی آج چاچا میں تینو مشک پوین دیا سکینہ دا قد چھوٹا عباس دا قد علی وانگو مشک چاہ کے کھڑی ہو گئی آدھی آج چاچا جھک واج میں مشک پواما عباس جگدا سکینہ دے قدمہ تیا لگائے چاچے نو مشک پوائی آئی سارے بنی آشم دے بچے نو نال لائے آئے ٹر دے حسین دے خدمت دے جائیے آدھی آئی بابا میڈا اصغر ڈاڈا تسائے چاچے نو اجازت دے پانی گھناوے میرا امام ریت دے ٹیلے تے بیٹھے ہوئے کمر تے ہاتھ رکھ کے حسین اٹھائے ایک باری اپنے دی تو ڈٹھائے اس وال عباس تو ڈٹھائے عباس تائے مشک پائیے غازی ہاتھ بن کے آدھے سردار میں نہیں پائی تیرے 24 سالہ دی پوائیے بلے میرا امام سکینہ پڑھے کہ دے سکینہ میرا لال میں نو دسا تینڈا ویر کتنا بڑا ہے کتنے سالہ دائے بی بی ہاتھ بن گیا دیے بابا میرا ویر سالہ دا نہیں 6 ماہ دائے جناکہ مجھنہ نے چھوٹی چھوٹی اولاد دعا بھی منگو جنہاں جوڑیاں کھالی جنہاں جوڑی پھلا کے بامی رواب دا صدقہ میرا سالہ دا نہیں 6 ماہ دائے ہوں میرے غریب سکینہ دے پاڑے کیا دائے میڈا 32 سال دا ویر ہے
تیڑا ویر فقط چھ مادہ سیدہ دے میں کو اکبر قاسم بھول وین دل وہ جدہ ویندہ روب برادہ سیدہ دے ذرا سوچ گنی پیے آپ ٹورے دی تے بختیان دی مادہ لے چادرہ ویسن نی آئے وہ پپیاں دیا رنگ بدل ویسی سہراد بی بی آدھی بابا پانی دی اجازت میرا امام فرمیندہ غازی تیری اجازت میرے کول نہیں مولا کہندے کول آواز آدھیوں دے خیمے لگا وانج جڑی تیرے آس تو مدینہ چھوڑی آئیے غازی ٹورائے نال نال صدا دے بچے ایک شور بپائے اللہ تجدہ جدہ فضا ڈٹھائے خیمت ڈٹھائے عباس پہ آدھائے سارے بچے نال نال ہیں خالی جام چاہے ہوئے نہیں اندر آئیے آدھی سائن میں نو پگ تھی گیا ہے تو جڑ گئی ہے آواز آدھی ہم فضا کیوں آدھی ہے غازی پدا آدھائے سارے بچے نال نال ہیں خالی جام چاہیے آدھے مختصر کردہ آخری جملہ پہلے مصائب دا جڑے رومن دے واسطے آئے ہو غازی آئے سائن تے غازی دی گل بات ہوئی ہے آخر غازی نے اجازت ملی غازی ٹرن لگائے پانی دے واسطے جنگ نہیں پانی اجازت ملی ہے غازی باہر آیا ہے بی بی آدھی غازی ایک لازہ والا غازی والی آئے بی بی آدھی غازی میں نے کچھ چیزاں توڑے کو پوچھنیاں کوئی سوال بی بی حکم فرماؤ اون ویلے علی دی کربلا دے میدان اچھا وین کر کے آدھی بہنی دے مان سلامت ہوئی تے ایک منتم شیر تے لائے وانج او کل ملنن زیور آئے وہ قیدیاں والے کی میں پاون ہیں دکھلائے وانج بی بی آدھے کی میں ٹرنا شام دیاں گلیاں ویچ تے ذرا ٹر کے ویر وکھائے وانج کی میں بولنا نال وہ شرابیاں دے ذرا بول کے ویر تسائی وانج اما بعدو قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واسدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہنجو پون کے صلوات علی محمد ذات اللہم صلی علی محمد و علی محمد خداوند کریم آپ کے یاسوں آپ کی محنت آپ کی عیسائی آپ کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہیں آپ جن کو آل محمد کی محبت اللہ نے عطا کی ہے یہ نعمت خداوندی ہے جو آپ کو نصیب ہوئی اللہ کا خاص احسان ہے ان بندوں پر جو آل محمد کے حبدار ہوا کرتے ہیں میرے چھٹے امام امام جعفر صادق فرمان گرامی صبح کے وقت میرے مولا مسجد نبوی میں داخل ہوئے چند مؤمنین نظر آئے مولا ان کے پاس آئے ان کو سلام کیا دعائیں دی اور امام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے محبو ہمارے چاہنے والوں میں تمہاری روح اور تمہاری خوشبو سے پیار کرتا ہوں میں تمہاری روح اور خوشبو سے پیار کرتا ہوں بس تم ہماری مدد کرو مولا آپ کی کون سی مدد کریں امام فرماتے ہیں بس تم ہماری اتنی مدد کرو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ تقوی اختیار کرو پرہیزگار ہو جاؤ پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے یہ ضمانت لے لی ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام تمہارے لیے ہوگا یہ محبت اہل بیت کا ثمر ہے اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہوں گے 8 جنت کے دروازے ہیں وَخَمْسَةُ أَبْوَابٌ
लिशियतना, उन जो पांच दरवाजे जो हैं वो अहले बैत के से मोहब्बत रखने वालों के लिए खुलेंगे। 8 दरवाजे जन्नत के हैं, जिनमें से 5 सिर्फ और सिर्फ मखसूस हैं, जो इनसे मोहब्बत करते हैं, जो इनको चाहने वाले हैं, जो इनके अपने किरदार को उनके किरदार के मुताबिक कर लेते हैं दुनिया में, वो उस दरवाजे से दाखिल होकर जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत के उनके मकाम बड़े बुलंद होंगे आम जनतियों से। ये है वो मोहब्बत जिसका आप और हमको हुक्म दिया है कुरान में। खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि पैगंबर इनसे सवाल करो और इनसे कह दो कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत कर लो। अब ये नमाज जो पढ़ी जाती है, हज किया जाता है, ज़कात दी जाती है, हत्ता कि कोई भी अमल अगर आज इंसान कर रहा है, किस लिए करता है? मेरा सवाल है आपसे, क्यों अमल करते हैं आप? नमाज क्यों पढ़ते हैं? ज़कात क्यों देते हैं? रोज़ा क्यों रखते हैं? हज क्यों करते हैं? इसका रीज़न क्या है? हमें अल्लाह जन्नत दे दे, इसलिए करते हैं ना। हर इंसान बेशक वो कहे मैं नहीं करता, ये एक कायनात की एक हस्ती है जिसने ये कहा था और कोई नहीं कह सकता। जी आप और हम बेशक कहते रहे कि हम जन्नत के लालच में नहीं करते, बल्कि हाँ लालच यही है कि अल्लाह हमें जन्नत में आला घर दे दे। एक हस्ती है कायनात में जिसने ये कहा कि परवरदिगारा अली तेरी बात इसलिए नहीं करता कि उसे जन्नत चाहिए, और ना इसलिए अली इबादत करता है कि उसे जहन्नम का खौफ है। परवरदिगारा मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू लायक इबादत है। मैंने तुझे पाया। तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवात। जब लिया जोश में अली का नाम तो शियों के ज़ईफों में जवानी देखी। खुदा इनको सलामत रखे। कितनी यानी एज होते हुए भी आप सबसे आगे बढ़कर नारा वो लगाते हैं। ये नारा नौजवानों को लगाना चाहिए जहां बुजुर्ग लगा रहे हैं। लिया जब जोश से नाम अली तो शियों के ज़ईफों में जवानी देखी। और ये मोहब्बत जिसका हमें हुक्म है, तो एक हस्ती ने कहा कि या अल्लाह मैं तेरी बात इसलिए करता हूं क्योंकि तू लायक इबादत है। आप और हम ये जुमला नहीं कह सकते। हर इंसान लालची है। कुरान खुद कहता है तुझे लालची पैदा किया गया है, लेकिन लालच की एक हद होती है। तो ये सब अमल किस लिए हैं? कि हमें जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। तो इमाम फरमाते हैं कि जन्नत की चाबियां हमारे हाथ में हैं। जन्नत ऐरे वगैरह की नहीं हो सकती, उसी की होगी जो हमसे प्यार करता है, उसी की होगी जो हमसे मोहब्बत रखता है, उसी की होगी जो हमारी सीरत को अपने लिए नमूना अमल करार देता है और मोहब्बत को अपनी अगले खानदानों तक इस मॉडर्न एज में इसको मुंतकिल करने के जो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता ये भी है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल लोगों को सुनाई जाए, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसाइब लोगों को सुनाए जाए। इसलिए फरमाया कि जब तुम हमारे फजाइल सुनोगे तो तुम्हारे अंदर शौक पैदा होगा, तुम्हारे अंदर ज़ुहद व तकवा का शौक पैदा होगा, और जब तुम ज़ुहद व तकवा की मंजिल पर फायद हो जाओगे तो फिर अली इमामुल मुत्तकीन हो जाएगा। फजाइल मस्जिद हो, मिंबर हो, एक सवाल पढ़ेंगे जहां भी जिस तरह मौका मिले बात आले मोहम्मद के जिक्र से शुरू हो, फजाइल से शुरू हो, तो वो जिक्र इबादत खुदा हो जाता है। यानी कितने खुश नसीब हैं आप, अगर आप इस मजलिस में बैठते हैं तो इबादत खुदाबंदी कर रहे हैं जी। तो ये कहां से, किस दर से मिला आपको? कहां से मिला? ये दरे अहले बैत से मिला। और इसके अलावा जैसा कि मैंने कल बात शुरू की थी कि जब भी किसी इमाम की विलादत और शहादत का सिलसिला हो, हमें पता भी होना चाहिए
ہمیں مومنین کو اگر ولادت ہے تو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم مومنین کو میسج بھیج رہے ہیں، مومنین کو ای میل بھیج رہے ہیں، مومنین کو دعوت دے رہے ہیں، یا مسجد یا امام بارگاہ میں جشن کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں امام زمانہ کو بھی ہدیہ تبریک بھیجنی ہے اسی مقام پر۔ بلندر سلوات اور جہاں بھی ان کے غم کی مجلس ہوگی، ان کا غم منایا جائے گا، مومنین کو بھی پرسا دو، اور اس کے بعد اپنے زمانے کے امام کو بھی پرسا دو۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ انہی راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر اس طرح اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ کسی اچھے کے ماننے والا ہے، یہ کسی سچے کا ماننے والا ہے، یہ کسی با ایمان اور با کمال کے ماننے والا ہے، تب اس میں یہ کمال نظر آ رہا ہے۔ محبت اہل بیت کمال ہی کمال ہے، زوال نہیں ہے۔ ان کے فضائل سن کر شوق عبادت آئے، ان کے فضائل سن کر شوق محبت اور بڑھے، اور ان کے مصائب دکھی دلوں کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا جب تمہارے گھر میں مصیبت آ جائے کوئی، صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، وہاں ذکر مظلوم کربلا شروع کر دو۔ اگر جوان چلا گیا ہے تو علی اکبر کا ذکر کر لو، اگر ضعیف گیا ہے تو حبیب ابن مظاہر کا ذکر کر لو۔ یعنی اس سے بہترین کسی دنیا کی کسی یونیورسٹی سے آپ کو کوئی درس نہیں ملے گا جو درس حسین، درس الہی ہے، درس قرآن ہے۔ جیسے اہل بیت سے محبت ویسی قرآن سے محبت، جیسی قرآن سے محبت ویسی اہل بیت سے محبت۔ تو تب انسان وہاں جب پہنچے گا، کہاں؟ جسے پل صراط کہتے ہیں، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، قدم پھسلا نہیں، سیدھا بندہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہاں زاد راہ چاہیے، کوئی راستہ دکھانے والا چاہیے، کوئی بازو پکڑ کر اس پل سے گزارنے والا چاہیے۔ اسی لیے تو ساری زندگی بار بار کہتے رہے کہ بیٹا بیٹا یاد رکھنا، جب اس نے کہا تو لکھوا کے لے آنا۔ بڑے دور کی بات کر رہا ہوں میں۔ کہا بیٹا اس نے میری توہین کی، بابا اس نے میری توہین کی، غلام زادہ کہہ دیا، کہا شکر کرو جاؤ لکھوا کر لے آؤ۔ بابا لکھوا کر کس لیے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ کیوں؟ کہ یہ بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ انہی کا فرمان ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جب تک علی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی رہداری نہیں ملے گی جنت میں نہیں کوئی جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا؟ بات سے بات نکلا، ایک صلوات پڑھے آل محمد کی ذات۔ یہ اگر بند ہے تو گرمی زیادہ ہے کافی۔ تو جنت کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک آپ اور میرے آقا و مولا کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جب تم آؤ گے نا پل صراط پر تو ہم تمہیں لینے آ جائیں گے، ہم تمہیں شفاعت بھی کریں گے، تمہیں جنت میں پہنچا کے پھر ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نبی کا دور ہے، نبی ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے، رحمت للعالمین، عام نبی نہیں ہے۔ ایک ضعیفہ آئی دعا کے لیے، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، سادات و مومنین کے پاس بھی لوگ دعائیں لکھنے کے لیے آتے ہیں، دعا دیا کرو، یہ انبیاء کا ورثہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کرو اور مومنین کے لیے بھی دعا کرو، اسی کی دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے لیے کم مانگتا ہے دوسرے بھائیوں کے لیے زیادہ مانگتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آئی ہوں، سنا ہے آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ کی دعا مستجاب ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت نیک تھی، صالح تھی، پیغمبر کی خدمت میں آتی تھی، آ کر کہتی ہے یا ربی اللہ ضعیف ہو گئی ہوں، پتہ نہیں کل زندہ ہوں گی یا نہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ کس کے پاس آئی؟ رحمت للعالمین کے پاس۔ نبی فرماتے ہیں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھے آل محمد کی۔
بات پریشانی والی تھی یا نہیں؟ آپ یقین سے بتائیں مجھے کہ رحمت للعالمین کے دربار میں بندہ آئے اور یہ امید لے کر آئے کہ وہاں جاؤں گا مل بھی جائے گی، اور آگے سے اللہ کا نبی کہے کہ کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جا سکتی۔ ساتھ ہی اذان دینے والے موجود تھے جناب بلال حبشی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت نبی کے قریب جوار میں بیٹھے ہوئے رو رہی ہے، ضعیفہ، آگے پوچھا کہ ضعیفہ کیوں روتی ہو؟ کہا کہ میں اس امید سے آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے تو کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ وہ گئے، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بات سمجھ آئی میری؟ اس کی چھوڑو، تم اپنی خیر مناؤ، کوئی کالے رنگ والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہی دو، ایک وہ تھی، ایک جناب بلال بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے، اوپر سے جناب عباس چچا آ گئے۔ کہا کہ دو لوگ، ایک بلال حبشی اور ایک ضعیفہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ سوال کیا، جواب یہ ملا، روئیں تو کیا کریں؟ آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا چچا ان کو چھوڑو، کوئی بوڑھا مرد بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک تھی، پہلے پھر دو، پھر تین بیٹھے رو رہے ہیں۔ جب ان کا رونا حد سے بڑا، رحمت للعالمین جلال میں آئے اور فرماتے ہو ضعیفو، وہ کالے رنگ والو، تمہیں نہیں پتا کیا میری حدیث یاد نہیں ہے؟ میں نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں وہی جائے گا ہمارا ماننے والا، چاہے 100 سال کا ہوگا، 800 سال ہوگا، 800 سال کا ہوگا، لیکن جنت میں جب داخل ہوگا جوان ہو کے داخل ہوگا۔ جو کالے رنگ کا ہے سفید ہو کر داخل ہوگا۔ کیوں؟ ہماری محبت نور ہوا کرتی ہے، اہل بیت کی محبت نور ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رتل صلوات، ہماری محبت رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، روشنی ہے۔ اور فرماتے ہیں جب جنت میں آئیں گے نا سبھی لوگ، چاہے کوئی بھی ان کا سین و سال ہے، سب جوان ہو جائیں گے۔ ضعیف عورتیں بھی جوان ہوں گی، ضعیف ہمارے جو سامنے بیٹھے یہ بھی جوان ہوں گے، اور انشاءاللہ سب جوان اور خوبصورت، جو کالے ہیں وہ سفید ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ان شہزادوں کی جنت میں داخل ہوں گے جو وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہ جو وہ کہتے کہ بوڑھوں کا وہ ہوگا، گر محمد علی بیت محمد صلوات، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہماری محبت نور ہے، جتنی محبت زیادہ ہوتی جائے گی، یہ اس کا یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ دنیا میں نہیں ناپ توڑ سکتے، دنیا میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس طرح میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر امام فرماتے ہیں کہ امام کے غم میں آنسو نکلے گا تو اس کی قیمت آپ نہیں جان سکتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ محبت، ہمارا جو محبت ہے یہ نور ہے، یہ نور کب ظاہر ہوگا؟ جب لوگ روز محشر وہاں کھڑے ہوں گے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا نور زیادہ، یعنی سفیدی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کے انعامات ہیں۔ یہ دین خدا جو ہے یہ انعام ہے اللہ کے بندوں پر، اور یہ محبت دین کا ستون ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو ستون ہے نا دین کا، وہ ہمارے محب ہیں، ہمارے چاہنے والے جو ہیں وہ دین کا ستون ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے شجرہ طیبہ کی برگ ہیں۔ کتنی عظمت ہے عزادار کی، کتنی عظمت ہے آل محمد کی محبت رکھنے والی۔ اب اس عظمت کو سمجھیے گا اور اس کی تحفظ کیجئے گا، اس کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ فرماتے ہیں یہ شجرہ طیبہ کے برگ ہیں، پتے ہیں۔ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو ایک پتا گر جاتا ہے، اور فرماتے ہیں جب کوئی ہمارے چاہنے والوں کے گھر میں بچہ آتا ہے تو ایک نیا پتا اگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پتے ہیں شجرہ طیبہ کے، اس پاک شجرے کے
اس پاک شجرے کے اگر آپ پتوں کی سعادت نصیب کر رہے ہیں، پھر فرمایا یہ دین کے ستون ہیں۔ ہم سے محبت رکھنے والے کے لیے 5 دروازے الگ سے رکھے گئے ہیں۔ ہم سے محبت رکھنے والا جب روز محشر ہر آنکھ رو رہی ہوگی وہ مسکرا رہا ہوگا، ہر کسی کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ جائے گی، وہ وہاں اس وقت شہد جیسا مزہ لے رہا ہوگا، شرینی اس کو محسوس ہو رہی ہوگی، اور ہر آنکھ روئے گی روز قیامت۔ لیکن جس آنکھ نے دنیا میں حسین کو رویا ہے، امام وعدہ کرتے چھٹے امام، وہ قیامت والے دن نہیں روئے گی۔ یہ ہے محبت اہل بیت۔ اب دیکھیں، ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو جاؤ، بلند سے بلند ہو جاؤ۔ ہر انسان بلندی چاہتا ہے، یہی بات ہے نا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میری تکریم ہو، مجھے رسپیکٹ ملے۔ اگر یہ چاہتے ہو تو قرآن نے کیا فرمایا؟ بڑا عجیب جملہ ہے، یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ عجیب و غریب بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، یا الذین آمنوا آمنوا، ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ وہ جملہ فقط مومنین کے لیے ہے، فقط آل محمد سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں ہماری جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ ایک مقام پر رکتا نہیں ہے، وہ درجات کی بلندیوں میں لگا رہتا ہے۔ اب میثم کا درجہ بھی دیکھ لیں، سلمان کا بھی دیکھ لیں، ابو ذر کا بھی دیکھ لیں، مقداد کا بھی دیکھ لیں، تو یہ ہے آمنو آمنو، ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ۔ مقصد ہے کہ اپنے درجات کو بلند کرو۔ تمہیں خدا نے بلندی عطا فرمائی ہے، جو بھی ان سے منسلک ہو گیا یہ یہاں کی مخلوق نہیں بلکہ وہاں کی ہے۔ اب اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو فرمایا بلند کرو اپنے آپ کو۔ اگر تم ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا، تم نے محبت کر لی ہے، تو یہ اتنا پاک و طاہر اعلیٰ و عرفہ رشتہ ہے کہ یہ بلند ہیں، تم بلند ہو جاؤ۔ آمنو آمنو، ایمان لائے ہو، ایمان کو بلند کرو۔ چوری چھوٹی ہے، تم بلند ہو جاؤ۔ جھوٹ چھوٹا ہے، تم بلند ہو جاؤ۔ فسق چھوٹا ہے، تم بلند ہو جاؤ۔ ارے غیبت کرنا چھوٹی ہے، تم بلند ہو جاؤ۔ ہر عیب دنیا سے اپنے آپ کو بچا لو، بلند ہو جاؤ۔ بلندی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جتنی خباثتیں ہیں، برائیاں ہیں، یہ چھوٹی ہیں۔ تم آل محمد کے چاہنے والے ہو، تم بلند ہو جاؤ، اوپر آ جاؤ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہ شجر عطا کر دیا ہے جس کا سایہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب جو بھی بدقسمتی اسی کی ہوگی کہ جس کو ماں نے کشتی میں پیدا کیا تھا، وہ بون کشتی میں ہوا تھا، جب ہاتھ پیر مارنے لگا تو کشتی سے پھلانگ گیا۔ شاید آپ سمجھ نہیں سکے، بد مقدر اسی کا خراب ہوگا جس کو اہل بیت کے در پر ماں باپ نے چھوڑا تھا، سب کچھ سکھایا تھا، سب کچھ پڑھایا تھا، لیکن ایک ایسی آواز چلی، ایک ایسا وقت آیا، یعنی وہ پیدا تو کشتی میں ہوا تھا، لیکن جب اس کو پر لگ گئے تو کشتی سے وہ پھلانگ گیا، اور جو بھی کشتی سے پھلانگ گیا وہ سمندر بڑا گہرا ہے، پھر وہ ڈوب گیا۔ اللہ نے یہی تو فرمایا تھا۔ انبیاء کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جب نوح کی کشتی تیار ہو گئی، بیٹا اور بیوی انہوں نے کہا ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، پہاڑ پر زیادہ یقین ہے۔ تو یہاں یقین کی منزل کو دیکھنا ہے۔ کہا پہاڑ بچانے والا نہیں ہے، کہا بہت بلندی ہے۔ چڑھ گئے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ نوح کی آل میں سے نہیں ہے، کٹ گئے۔ تو اسی کشتی کی مثال پیغمبر اسلام نے دی، ماسل والے بیت تھی کماسلہ سفینۃ النوح۔ ہماری اہل بیت کی مثال بھی سفینہ نوح والی ہے، جو بھی اس میں آ گیا وہ کامیاب ہے، وہ آمنو آمنو ہو گیا، اور جو بھی اس سے پھلانگ گیا وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، نہ نماز اس کو فائدہ دے گی، نہ روزہ اس کو فائدہ دے گا جو اہل بیت کا بغض رکھے گا۔ ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس نتیجہ آپ کیا تمہیں رکھوں؟ بلند و بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس نتیجہ تن عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت
ایک سفینہ نوح ہے, سفینہ اہل بیت ہے, بے شک بے شک. اور یہ اشرا اور ہماری ذمہ داریاں. ہم حسین کی مجلس کرتے ہیں, حسین کو روتے ہیں, حسین کا ماتم کرتے ہیں, زلزلہ نکالتے ہیں, علم نکالتے ہیں. کیوں؟ محبت میں. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. ان پر ہمیں یہ اشرا حقیقت میں تجدید عہد ہوا کرتا ہے. ہر سال آپ کو یہاں بلا کر حسین آل محمد کے فضائل و مصائب سنا کر بتانا یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال تک حسین کے سپاہی بن جاؤ, حسین کے کارکن بن جاؤ, سبیل حسین کے راستے کو آگے لے کر چلو. شمع اہل بیت کی محبت کی شمع جو ہے اس کو دنیا کی آخری سر تک پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں, چاہے اس میں جوان ہوں بزرگ ہوں, جتنا جو حصہ ڈال سکتا ہے. اس لیے کہا کہ جتنا, یہ کسی کو نہیں کہا. جب وہ بات وہاں رہ گئی, اسی کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. اگر نہیں کرے گا تو روز محشر اس کو اس بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. ان کی محبت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. ان کی محبت انسان کو کامیابیوں اور بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا جو ان کے قلعے میں آ گیا. لیکن اب یہ ہے, شرط یہ ہے کہ اگر امام نے کہا کہ تمہارا بیٹھنا ایسے ہونا چاہیے تو پھر بآئین امام کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. تمہارا چلنا ایسے ہونا چاہیے, تمہارا عمل ایسے ہونا چاہیے. ہاتھ پیر اور زبان سے تم ہماری مدد کرو. تو اس مدد کا امام نے کیا جب سوال کیا, مولا کیسے مدد کریں؟ کہا تقوی اور پرہیزگاری سے. کچھ بھی نہیں چاہتے آپ سے, یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر, ہماری محبت پر اس طرح ثابت قدم ہو جاؤ. دنیا کا کوئی بھی ظلم, کوئی بھی طغیان, کوئی بھی طوفان تمہیں بدل نہ سکے. اسے کہتے ہیں حسینی. 9/11 کے بعد حالات آپ نے دیکھے. امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان تھے جن نے ظاہراً سارے وہ چیزیں چھوڑ دی, مکس ہو گئے. اور بہت سارے ایسے با ایمان بھی تھے جو پہلے نہیں زکات یا پردہ نہیں کرتی تھی بچیاں, انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا. جو سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی. کیوں؟ مظلوم کا پیغام یہ ہے کہ ظالم کے خلاف ڈٹ جاؤ. ظالم کے خلاف ڈٹ جاؤ, سیسا پلائی کی دیوار بن جاؤ. ظالم کے آگے جو جھک گیا اس کے ذہن کا مالک حسین نہیں ہو سکتا. ہمارا کام ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کا راستہ بند کرنا, ظالم کو روکنا. آج ایک وہ بھی ظالم ہے جو صرف آپ کی عصمت, آپ کے گھروں پر حملہ کرتا ہے, آپ کے جلوسوں پر حملہ کرتا ہے. اس کا ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اور پھر یہ محبت وہ ہے, اگر اس میں آپ چلے بھی گئے تو شہادت کی موت ہے. اس سے بڑی کیا شہادت ہے؟ اس سے بڑی شہادت نہیں. تو کیا کہا, اگر کچھ لینا ہے تو در سے آ کے لوگ, گھر میں گھسنے کی کوشش ہے نہ کرنا. میرا جملہ یاد ہے, موضوع تو وہاں ہی رہ گیا, اس کو آگے نہیں ہم اس طریقے سے لے کے جا سکے, وقت نہیں ہوا کرتا. تو کہا کہ جس کو جو کچھ لینا ہے, میں شہر ہوں, یہ دروازہ ہے. اب تمہیں حکمت چاہیے, علم چاہیے, زراعت چاہیے, کچھ بھی چاہیے, دروازے پہ آ جانا. آئے گا سارا کچھ گھر سے, ملے گا دروازے پہ. اگر تم نے دیوار پھلانگ دی, تم چھت سے نیچے آ گئے, تو پھر وہ نہیں بلکہ کچھ اور ملنے والا ہے. اگر ابھی بھی کسی کو جملہ میرا یاد ہے اور ابھی بھی کسی کو نہیں سمجھ آئی, تو ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب شب ہجرت تھی, پیغمبر نے اعلان کیا, یا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. پیغمبر نے کیا کہا؟ لیٹ جاؤ. سونے کا لفظ نہیں ہے, کیونکہ وہ بانی شریعت ہے. سونا انسان کے بس میں ہے, لیٹنا انسان کے بس میں ہے, سونا بس میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کہا لیٹ جاؤ. علی بستر پر لیٹ گئے, نبی چلے گئے. ساری رات ننگی تلواریں لے کر کافر آتے رہے, دیواروں کے اوپر سے ہو کے دیکھتے رہے, لیکن کسی کی جرت نہیں پڑی کہ اندر جا کر جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کریں. اب جیسے یہ رات ڈھلی, علی سوئے, اللہ کا حکم ہوا, جبریل جی رب جلیل, میکائیل جی رب جلیل, جاؤ جا کر علی کا پہرا دو. جبریل بھی آئے, میکائیل بھی آئے. جبریل سرانے کی طرف, میکائیل پاؤں کی طرف.
یہ دونوں پیرا دے رہے ہیں. کس کا جی؟ بولیے. علی کا. کس کا دے رہے ہیں پیرا؟ خدا تو جانتا تھا نا علی سو رہا ہے. علی کا پیرا دے رہے ہیں. تو یہاں سے میرا سوال یہ ہے دنیا والوں اگر وہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ رجب پہلے کیوں، شعبان اس کے بعد کیوں اور رمضان اس کے بعد کیوں، کیونکہ خدا نے یہ قانون بنا دیا اگر میں کچھ بھیجنا چاہوں گا تو پہلے میں اللہ، پھر میرا رسول، پھر میرا ولی. لیکن اگر تمہیں کچھ بھیجنا ہے تو پہلے علی، پھر میرا رسول اور پھر میں اللہ. آپ اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک سوال اٹھے گا، بار الہ خطرہ تو نبی کو ہے، کافر نبی کی جان کے دشمن ہیں، خطرہ نبی کو ہے، پارا علی کا دیا جا رہا ہے. تو جب یہ سوال کیا تو جبریل نے مسکرا کر کہا تجھے اتنا بھی علم نہیں، یہ تو کامن سینس بھی جانتی ہے کہ جہاں خطرہ ہوتا ہے پیرا بھی وہاں ہوتا ہے. تو خطرہ نبی کو ہے، پیرا ہم علی کا دے رہے ہیں. تم نے نہیں سنا کہ آنے والا در سے آیا کرتا ہے، اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا کہ یہ در ہے، میں گھر ہوں. تو پیرا آج در پہ دیا جا رہا ہے. خطرہ نبی کو ہے، پارا علی کا ہے. تو پوچھا کیوں یہاں پارا کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ پارا ہمیشہ در پہ دیا جاتا ہے. جی تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اس نور اول سے خلق کیا اور اس نور کو دنیا میں پھیلا دیا. اور بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے نور سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا اور اسی نور سے ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے ستاروں کو اللہ نے خلق کیا. بس حضران حسین یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں ظلم کی حد نظر آتی ہے، صبر کی حد کوئی نہیں ناپ سکا. بس ایک یا دو دن آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی. آپ نے بڑی تکلیفیں کی. سادات مومنین مخصوصاً جو غیر سید ہیں یہاں، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے آبا و اجداد کو رونے کے لیے آئے. خدا آپ کو کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے دے. اصغر نے لڑائی کے قانون بنائے، اصغر نے لڑائی کے قانون بنائے. جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. بس عزیزان حسین وہ وقت آ گیا، حسین تنہا رہ گئے. اکبر بھی مارا گیا، عباس بازو کٹا کے سو گیا، آن و محمد سو گئے، حبیب ابن مظاہر ٹر گئے، زہر ابن قائن ٹر گئے. ایک بار حسین نے مقتل کو دیکھا، ایک بار اشقیاء کو دیکھا. پھر فرماتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں، حال من ناصر ینصرنا، حال من ناصر ینصرنا. اور کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. بس یہ امام نے 2 یا 3 بار جب یہ جملہ بلند آواز سے کہا، ہر کسی نے امام کی آواز پر لبیک کہی. جنات نے بھی لبیک کہی، جرند و پرند نے بھی لبیک کہی. کلمہ پڑھنے والوں کو تو کوئی اثر نہ ہونا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی 6 ماہ کا ہوا ہے، اس پر کوئی ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو تڑپ کر جھولے سے گرا دیا. اور رونے والوں آ کر ایک جھولا آئے گا، لیکن آئے گا خالی جھولا. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ جھولا خالی کیوں آتا ہے؟ ارے یار فوج کا قانون ہوتا ہے کہ جب سپاہی بھرتی ہوتا ہے فوج میں، اس کا سینہ ناپا جاتا ہے، اس کی ہائٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ایج کو دیکھا جاتا تھا. لیکن حسین کی فوج بھی نرالی فوج ہے. کوئی 110 سال کا بوڑھا ہے، کوئی 90 سال کا ضعیف ہے، کوئی 6 ماہ کا بچہ ہے. جزاکم ربکم. اور آنے والوں بس حسین نے ایک یہ ندا بلند کی، حال من ناصر ینصرنا. ایک بار خیموں میں کورام مچ گیا، بیبیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی. حسین خیموں کی طرف واپس آئے، دروازے پہ آ کر کہتے ہیں، بہن زینب خیام میں خیر تو ہے، ابھی میں زندہ ہوں، اس طرح ان بیبیوں کی آوازیں بلند کیوں ہو رہی ہیں؟
फरमाती हैं भैया भैया तूने मैदान में गरीब गुर्बत की आवाज को बुलंद किया ना भैया, जब से आपने हाल में नासर यंसुर की आवाज को बुलंद किया उस वक्त से असगर अपने पींगे में आराम नहीं करता, जमीन पर आ जाता है। मैंने उठाया लेकिन उसको करार नहीं आता, माँ रुबाब ने उठाया लेकिन करार नहीं आता, बहन सकीना ने उठा के लोरी दी लेकिन उसको करार नहीं आता। अरे जमीन पर आते ही असगर अपने कूनियों के बल चलने की कोशिश करते हैं और अपनी जबान में कुछ कहते हैं। मौला कहते मैं समझ गया, लाओ मेरी बहना ज़ैनब असगर मुझे ला के दे दो। अब बीबी अंदर आई, जनाब रुबाब से असगर को लिया, हुसैन के हाथों पे रखा। और छोटी छोटी औलाद वालों रोना प्यारा न करना, और रोने वालों ये ना हो कि कोई ना रोए आज और जनाब रुबाब के दिल से आवाज निकल जाए। मैं गुजारिश करता रहता हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ मेरी माएँ बहनें जो पर्दे में तशरीफ फरमा है, अगर किसी की गोदी में 6 माह का बच्चा या बच्ची है थोड़ी देर के लिए जमीन पे रख दो और कहीं रुबाब न देख ले। जज़ाकुम रब्बुकुम आफरीन। मौला ने अपने 6 माह के लाल को लिया, हुसैन मक्तल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। बस चंद जुमले हैं, अभी उस मासूम का झूला भी आप देखेंगे। चंद जुमले हैं, इमाम मक्तल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक बार पीछे से आवाज आई, सरदार हुसैन आका थोड़ी देर के लिए रुके और असगर मुझे वापस दे। पलट कर देखा तो रुबाब थी, असगर को लिया, खेमे की तरफ चली। इमाम फरमाते हैं रुबाब कहीं ले जाना चाहती हो असगर को? जाना चाहती हो तो मैं फौजें हटा देता हूँ, रास्ता बना देता हूँ, ले जाओ। एक बार रुबाब कहती है मौला ले जाऊं बच जाएगा। इमाम फरमाते हैं बचे या ना बचे, प्यासा तो ना मरेगा। जज़ाकुम रब्बुकुम आफरीन। और रोने वालों अल्लाह आपको सिवाय गमे मजलूम के ना रुलाए, आपकी धियों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। एक बार रुबाब खेमे में ले आई, खुश्क बालू पर कंगी दी। उसके बाद असगर ने जो चोला पहना हुआ था ना उसके ऊपर रुबाब ने एक नया चोला पहना दिया। एक सवाल उठता है कि 18 जेठ की गर्मी, करबला की गर्मी जो करबला में गए हुए हैं जहाँ 60-70 दर्जा हरारत रहता है, रुबाब ने दूसरा चोला पहनाया। उसके बाद उसकी कमर बंद को टाइट किया, एक कपड़े को बांधा और छोटी सी तलवार असगर के कुर्ते के साथ लगा दी और मुंह पर ऐसे हाथ फेर कर कहती असगर थोड़ी देर के बाद तुम दादी जहरा की गोद में चले जाओगे। असगर अगर दादी पूछे ना तेरी माँ रुबाब ने मुंह क्यों नहीं धुलाया तो कहना मेरी माँ के पास पानी नहीं था। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस हजारों रुबाब ने असगर को तैयार किया और रोने वालों तैयार करके बीबी ले आई। ले आने के बाद हुसैन के हाथों पे रखा। रखने के बाद बीबी एक बार आसमान की तरफ देखा, एक बार अपने सरताज की तरफ देखा, एक बार असगर की तरफ देखा। फिर इमाम चंद कदम चले थे, रुबाब ने आवाज आई आका एक लहजा के लिए रुकें, मैं चंद वसीयतें असगर को करना चाहती हूँ। इमाम रुके, बीबी आगे बढ़ी, कहती है असगर मेरा लाल जब तीर लगे ना, जज़ाकुम रब्बुकुम, मेरा लाल जब तीर लगे तो याद रखना रोना नहीं है। असगर अगर तू रोया ना फौज अशकिया हंसेगी, असगर रोना नहीं। दूसरी वसीयत असगर जब तीर आएगा ना तो बाप के हाथों पे लेटे ना रहना, अपनी गर्दन को बुलंद करके तीर ले लेना।
जज़ाकुम रब्बुकुम, रोने वालों, रुबान वसीयतें की, हुसैन मक्तल की तरफ चले। ऐसे गर्मी और धूप थी। आपने कभी सोचा कि रुबाब ने दूसरा जो कुर्ता पहनाया था उसकी वजह क्या थी? इमाम ने पूछा था, रुबाब छोटा बच्चा है, इतना गर्म मौसम है, इतनी प्यास है इसको, तुम ये दूसरा कुर्ता क्यों पहना रही हो? एक बार फरमाती है, मौला आप इमाम है ना, मैं जानती हूँ इसको तीर लगेगा, इसका खून उस कुर्ते पे लग जाएगा। मौला जब वो कुर्ते पे खून लग जाए ना, उसको उतार देना और दूसरा कुर्ता मेरे लाल के कफन के बराबर हो जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम। बड़ी मकबूल मजलिस है, बड़ी मंजूर मजलिस है। वो जहाँ असगर का मसाइब होता है वहाँ और कोई आए या ना आए, वो सकीना जरूर आएगी, सकीना जरूर आएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम। हुसैन चले, अश्किया देख रहे हैं। हुसैन ने अपनी आबा असगर के ऊपर डाल दी, धूप मुंह पर न लगे। चंद कदम हुसैन चले, एक बार रुबाब की आवाज आई, सरदार, आका, मौला, बच्चों को ऐसे नहीं उठाया करते। रुबाब कैसे उठाऊं? कहा, मौला असगर मेरा लाल लहजे का मेहमान है, आप मैदान ले जा रहे हैं, जितनी देर लगेगी यहाँ से मैदान जाते हुए आप असगर को अपने हाँ के साथ लगाएं। असगर का मुंह मेरे खेमे की तरफ होगा। जितनी देर आप मैदान में जाते रहेंगे मैं अपने लाल की ज़ियारत करते रहूंगी। बस हुसैन मैदान में आए। बस ये आखिरी जुमले, अभी जुमला आने वाला है। उसके झूले को पकड़ना, दुआ भी मांगना और रो कर कहना, असगर, असगर तेरी प्यास के सदके वो सारी दुनिया में जो सबीलें लगती हैं वो किसकी प्यास है? वो इसी असगर की प्यास है। और रोने वाला जुमला कह दूं, आज भी 10 मुहर्रम को करबला में एक कबीला रहता है, जो कबीला 10 मुहर्रम को उनके छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब के सब करबला के मैदान में आते हैं। लेकिन एक अजीब मौजज़ा है, क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, साल 2-2 साल के, उनके हाथों में प्याले होते हैं, प्याले दूध से भरे होते हैं, और करबला में आकर आवाज देते हैं, असगर, असगर मैं अब तुम्हारे लिए दूध लेंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम। बस हुसैन, जब हुसैन मैदान में पहुंचे, अश्किया ने देखा तो कहते हैं कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं माननी। इमाम फरमाते हैं, ओ लाइनो कुरान नहीं, ये नाटक है, कुरान का एक छोटा सा पारा है। एक बार मैदान में आए, अश्किया की तरफ देखा, इमाम फरमाते हैं कि अश्किया, मेरा ये छोटा लाल जो है ये बहुत प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, ज्यादा नहीं मांगता, बस 2 घूंट या 2 कतरे पानी दे दो। एक बार ये कहना था, अश्किया ने कोई उसको असर न लिया। एक बार फिर कहा, फिर भी न सुना। अब वो कहते हैं कि हुसैन, पानी आप पीना चाहते हो, नाम बच्चे का कर रहे हो, अगर बच्चा खुद मांगे तो हम देंगे। अब हुसैन ने कहा, असगर लाल, अश्किया कहते हैं कि अगर खुद मांगो तो दे देंगे। एक बार इमाम ने जब अपने बेटे से सामने रख के कलाम किया, इमाम का बेटा कलाम समझने वाला था, अपनी जबान होंठों पर फेरने के बाद असगर फरमाते हैं, बाबा, बाबा मैं इनसे कैसे पानी मांगूं? और ये मेरे अकबर के कातिल हैं, और ये मेरे चचा अब्बास के कातिल हैं, और ये मेरे आनो मोहम्मद के कातिल हैं। कहा, अकबर नहीं, नहीं, हुज्जत तमाम करो, हुज्जत तमाम करो। अब शहजादा कहता है, ठीक है बाबा, मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, इस तरह पानी मांगूंगा और जैसे दादी ज़हरा ने हक मांगा था। जज़ाकुम रब्बुकुम, जैसे मेरी दादी ने हक मांगा था, आज पानी मांगूंगा। असगर को हुसैन ने हाथों पे बुलंद किया। एक बार असगर ने अपनी जबान अपने होंठों पर फेरी और फरमाते हैं, अल अतश, अल अतश, ओ मुसलमानों में डाटा प्यासा हूँ। बस
بس اتنی بات کا کرنا تھا. دشمنوں نے یہ باتیں لکھی ہیں, ان مورخین نے لکھی ہیں جو ان کا ساتھ دینے والے تھے, کہ جب اصغر نے زبان ہونٹوں پہ پھیری نا 80,000 مسلمانوں کے ہاتھوں سے تلواریں نیچے گر گئے, ان کے منہ پھر گئے, پھر کے رونے لگے. ادھر ابن سعد نے یہ جب معاملہ دیکھا, جلدی جلدی کہا اور ملا کہاں, اس کو بلاؤ. اور ملا کو بلایا گیا. یہ لائن کہتا ہے اکتا کلام الحسین, وہ جلدی کر حسین کے کلام کو ختم کر دے. کبھی آپ نے سوچا رونے والوں اور ملا کو کیوں بلایا گیا؟ اس میں 3 خاصیتیں